اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ بھی اختتام پہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص پریشان ہے، اگر وہ 700 ارب بھی مانگے گا نا، یا چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ بھی مانگے گا، یا بڑے سے بڑی، یا پھر وہ اپنا ذاتی گھر مانگ رہا ہے، کاروبار میں برکت، کاروبار میں اگر بندش ہے، رکاوٹ ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، غربت سے تنگ ہے، وہ بھی شخص یہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ عمل ہر مقصد کے لیے جائز ہے، ہر جائز مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انتہائی اکثیر عمل ہے۔ یہ عمل کی جو شرائط ہوتی ہیں، یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ کو گمان ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی دے گا۔ جتنے یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کو کریں گے، کوئی سا بھی عمل آپ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہی والا عمل، آپ کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں جب، تو آپ جتنے بھی یقین کے ساتھ یا جتنا بھی یقین کر کے آپ کریں گے تو آپ کو اتنا ہی ملے گا۔ تو لہٰذا پورے یقین تو عقل کے ساتھ، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ نہ سوچو کہ یہ بہت بڑی انسانی عقل سوچتی ہے کہ یہ ناممکن بات ہے تو کیسے پوری ہوگی، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اس کی کن کی محتاج ہے، بے شک۔ چاہے اگر آپ پریشان ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، کوئی سی بھی پریشانی ہے، آپ اس عمل کو کریں پورے یقین کا عمل کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ اس میں کامیاب نہ ہوں۔ آپ کا مقصد، جس مقصد کی نیت کر کے کریں گے، اس مقصد میں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ پڑھ لیں یا استغفار پڑھ لیں، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ یہ تو جو شخص پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یہ تو وہ بھی ہر ٹائم اگر پڑھتا رہے استغفر اللہ، استغفار، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام، جو بھی شخص استغفار کو پڑھتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا، ہماری روح بالکل پاک ہو جاتی ہے۔ اس کی آسان سی اگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو وہ معاف کر دیتا ہے، چاہے زمین سے لے کے آسمان تک بھی ہوں، معاف کر دیتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہ جتنے بھی ہوں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ کے اپنے گناہوں سے شرمندہ اور نادم ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے پورے یقین کا عمل کے ساتھ۔ ناظرین، پریشانیاں، غم، بیماریاں، یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے بہت پورا قرآن ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہیں، جو کہ پڑھنے سے ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ بھی دیر نہ کیجیے گا، اپنے کچھ ٹائم کا یہ وظیفہ ہے، مختصر سا وظیفہ ہے۔ مختصر وظیفہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس وظیفے کو کریں پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، نہ کہ جلد بازی میں کریں۔ اس وظیفے کو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مناسب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو کسی ایسی جگہ بیٹھ کے کریں جہاں کوئی بھی آپ سے بات کرنے والا نہ ہو، نہ ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے۔ تو چلیے ناظرین، وظیفہ شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے بغیر۔ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، اور اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔
تو توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بیٹے اور بیٹیوں کی اچھی جگہ رشتے کرانا چاہتے ہیں نیک گھرانے میں، تو اس کی نیت کر لیں۔ اولاد نرینہ چاہتے ہیں یا بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ تنگ دستی غربت کا شکار ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ اس سے نجات چاہتے ہیں، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی قسم کی پریشانی میں شکار ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں، اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ہر مقصد کے لیے، ہر جائز مقصد کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کی الگ مقصد ہے، الگ حاجت ہے، تو لہٰذا اپنی حاجت کے مطابق اپنی نیت کر لیں۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود پاک، درود ابراہیمی، درود شریف۔ آپ نے درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، مکمل درود آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے سب سے پہلے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح 11 مرتبہ پڑھ لیں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ ناظرین، اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی ہے، اور جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے، تمام 7 زمینوں آسمانوں کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ ایک قرآن پڑھنے جتنا ثواب ملے گا آپ کو۔ 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو آخر میں پڑھنا ہے وہ ہے یہ قرآن آیت۔ یہ قرآن آیت اگر کڑی سے کڑی مشکل بھی ہو تو ختم ہو جاتی ہے، ایسی مشکل سے جو لگتا ہو کہ ناممکن ہے وہ بھی حل ہو جاتی ہے۔ ناظرین توجہ کیجیے گا، قرآن آیت ہے لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس قرآن آیت کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، 21 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے اس کو۔ جب آپ 21 مرتبہ پڑھ لو تو آخر میں پھر آپ نے وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا وہی درود آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بیکاری بن کے۔ یہ وظیفہ آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کو اس کے اثرات، مطلب کہ آپ جس مقصد کے آپ کا مقصد پورا ہوتا جائے گا تو آپ نے پھر تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ وہ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی یقین پہ ساری بات ہے۔ اگر آپ کو یقین کے عمل کے ساتھ کریں، آپ کا کام، آپ کا مقصد 1 دن میں پورا ہو جائے گا۔ بے شک جتنا گمان کرو گے اللہ اتنا ہی دے گا، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے نا، چاہے وہ تھوڑے سے تھوڑا یا زیادہ سے زیادہ ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اپنے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لیجیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ ہیں ان کو معاف کر دے، اور ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے،
اور میرے جتنے بھی بہن بھائی مسلمان غمزدہ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات دے، غموں سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان کرے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔